ونصلي ونسلم على رسول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین. امت جس ماہ صیام و قیام میں داخل ہونے کی شدت سے آرزو کر رہی تھی، اللہ نے ہم سب کو اس ماہ مبارک میں داخل کر دیا. اس پر جتنا ہم اس کا شکر ادا کریں کم ہے. کتنے بیچارے آرزو کرتے تھے لیکن نہیں داخل ہو سکے، اللہ انہیں ثواب میں داخل کر لے، اس لیے کہ اچھی آرزو تھی ان کی. سامنے نہ پڑھی یہ صاحب کیا ہوا، اتنی جگہ پڑھی سر. عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس امت کو تمام تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد اس ماہ صیام و قیام میں داخل فرما دیا. ہم اس کا بہت بہت شکر اس بات پر ادا کرتے ہیں، اور ہم اور پوری امت اب یہ چاہتی ہے کہ ایک بار جب اس نے ہمیں اس ماہ صیام و قیام میں داخل فرما دیا تو ہم سب کی مغفرت فرما دے. اور یہ مہینہ ہے ہی اس لیے کہ کسی طرح سے لوگوں کی مغفرت ہو جائے اور کسی طرح سے لوگ پرہیزگار ہو جائیں. میں نے پہلے ہی اس عنوان کو شروع کر دیا تھا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے جیسے تم سے اگلوں کو فرض تھا، کہ کہیں تم پرہیزگار ہو جاؤ. روزہ ہمیں تھکانے کے لیے نہیں آیا ہے، روزہ ہمیں مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے. روزہ ہمیں تنگی اور اسرت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے. روزہ تو اس لیے آ گیا کہ ہم کو پرہیزگار بنا دے. خود کلام پاک میں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا، ولا یرید بکم العسر، تمہیں تنگی میں ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے. تو روزہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، کسی کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، کسی کی مصیبت بڑھانے کے لیے نہیں آیا. روزہ تو اس لیے آ گیا کہ سب کو پرہیزگار بنا دے. اور جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں انہیں بنا بھی دیا جاتا ہے. اسی لیے ایک روزہ تو یہی ہے کہ آدمی کھانے سے، پینے سے، جماع سے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ بچا رہے. عام لوگوں کا روزہ تو یہی ہے. لیکن جو بندگان خاص ہیں وہ کھانے پینے سے تو بچتے ہی ہیں، جماع سے تو بچتے ہیں، وہ گناہ سے بھی بچتے ہیں، کیونکہ یہ پرہیزگار بنانے کے لیے آیا. اور پرہیزگار اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آدمی گناہ سے نہ بچے. پھر وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب سے بچنا. خاص طور سے جھوٹ سے بچیے، وعدہ خلافی سے بچیے، امانت میں خیانت سے بچیے، اور غلط جگہ پہ نگاہ ڈالنے سے بچیے. آپ جتنا بچیں گے روزے کی نورانیت تمہارے اندر اتنا ہی کام کرے گی. روزہ ایک نور ہے، گناہ سے جتنا بچیں گے وہ نورانیت اتنا ہی کام کرے. جب بولنا ہی ہے تو آپ سچ بولیے، نہیں تو چپ رہیے. جب وعدہ کیا ہے تو پورا کیجیے، نہیں تو وعدہ کیوں کیا. کسی کی امانت ہے، وہ چھوٹی امانت ہو یا بڑی ہو، اس کو آپ دے دیجیے. آنکھوں کی حفاظت کیجیے، کانوں کی حفاظت کیجیے، زبان کی حفاظت کیجیے، پاؤں کی حفاظت کیجیے، ہاتھ کی حفاظت کیجیے. ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دیجیے. یہ پاؤں گناہ کی طرف چل کر کے نہ جائیں، بچائیے سب. ایسا ہے کہ ہمارے جتنے اعضاء و جوارح سب کا روزہ ہو جائے. آنکھوں کا روزہ ہے کہ ہم جو چیز نہیں دیکھنا ہے نہ دیکھیں. کانوں کا روزہ ہے جو نہیں سننا چاہیے ہم کو ہم نہ سنیں.
ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ جدھر ہاتھ نہیں بڑھنا چاہیے نہ بڑھیں. پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ جس طرف نہیں چل کے جانا چاہیے ہم نہ جائیں. سب کا روزہ ہے. اگر اس انداز میں آپ نے رکھ لیا روزہ تو یقیناً آپ پرہیزگار ہو جائے گا. خدا کرے سب پرہیزگار ہو جائے. میں آپ کو سنا چکا ہوں عارف رومی تو صرف 3 چیزوں کو کہتے ہیں کہ چشم بندو، گوش بندو، لب بند، گر نبینی نور حق برمن بخند. اپنی آنکھیں بند کر لیجئے، جو چیز دیکھنے کی نہیں نہ دیکھیے. گوش بندو، کان کو بھی بند کر دیجئے، جو نہیں سننا چاہیے نہ سنو آپ. لب بند، اور اپنا منہ بند کر دیجئے، جو نہیں بولنا چاہیے آپ مت بولو. یہ 3 ہی چیز کو کہہ رہے ہیں. پھر دوسرے مصرے میں تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اللہ کا نور اپنے سینے میں امٹتا ہوا نہ دیکھیں تو ہنس لینا میرے اوپر جتنا چاہیے. کتنی مضبوطی سے کہتے ہیں. اب تمہارے سینے میں نور حق جلوگر ہوگا. اب دیکھیں گے کہ سینہ جو ہے نور حق سے جگمگا رہا ہے. 3 چیز کو. تو یہ خواص کا روزہ ہے. خاص لوگوں کا تو پوری طرح سے روزے میں ہے. جسم کے جتنے حصے ہیں سب روزے سے ہیں، سب کا روزہ ہے. اور خص الخواص کا روزہ تو جو خاصوں میں بھی خاص ہے، ان کا تو پھر کہنا کہ وہ تو اپنے کو بھول گئے خدا اور اس کے رسول کو یاد کر کے، ان کے سامنے کچھ اور نہیں ہے. وہ ماں سے اللہ سب سے بچ گئے. یہ خص الخواص کا روزہ ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اگر عوام میں ہیں تو خواص میں داخل ہونے کی کوشش کریں. پھر کسی دن اگر وہاں پہنچ گئے آپ، پھر آرزو کرنا کہ اللہ خاص الخاص لوگوں میں داخل کر دیں، اور اس کے لیے کچھ مشکل لعلکم تتقون. الحمدللہ یہ رمضان آیا اور پوری ہم امت جو ہے مساجد کی طرف تیزی سے بڑھی. رمضان آتے ہی اس لیے کہ رحمتوں کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، آسمانوں کے دروازے کھل گئے. دروازہ کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ اب تک بند تھا. ہمارا عمل چڑھتے چڑھتے کہیں چڑھتا تھا، اب کھلا ہوا تو سیدھے چڑھ جاتا ہے. اسی لیے اب ایک نفل بھی آپ ادا کریں گے تو وہ فرض کا درجہ لے لے گا، اور جو فرض ادا کریں گے وہ 70 فرض. تو پوری امت مسجد کی طرف بڑھتی اور چڑھتی چلی آتی ہے رمضان میں. جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے سب دروازے بند ہیں. جنت کے دروازہ کھلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا خاتمہ بھی رمضان میں ایمان پر ہو گیا جنت میں گیا سیدھے. یہ کھلا ہونے کا مطلب. جہنم کا دروازہ بند ہونے کا مطلب ہے کہ جلدی سے اس مہینے میں کوئی جہنم میں نہیں جاتا. خدا کرے کبھی نہ جائے. سمجھا؟ یہ تو ہوتا ہی ہے رمضان میں. جتنے شیاطین ہیں بڑے بڑے سب پکڑ لیے گئے رمضان میں. جتنے بڑے بڑے شیطان ہیں سب پکڑے گئے، چاہے انسانوں کے شیطان ہو چاہے جنوں کے، دونوں میں شیطان ہیں. اور ایک سے ایک بڑھ کے. انسانوں والے کم نہیں ہیں، بہت تگڑے ہیں. سب پکڑے گئے ہیں، سب پکڑ لیے گئے. سب کو پکڑ لیا گیا اور چین پہنا دی گئی، سب جکڑ دیے گئے. جب شیطان پکڑے گئے تو انسان آزاد ہوا. آزاد ہو گیا تو مسجد میں آ گیا. اب جو لوگ نہیں آئے تو سمجھ لیں کہ پکڑے ہوئے تھے. شیطان آنے نہیں تو چاہتے تھے بیچارے آنا، نہیں آ سکے. اب وہ پکڑے گئے ہیں تو سب یہاں آ گئے مسجد میں. پکڑے گئے ہیں سب آ گئے. ہر مسجد میں ہجوم ہے، ہر مسجد بھری ہوئی ہے. کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قعدہ کر رہا ہے، کوئی خروج بے سنی کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر اور فکر میں لگا، کوئی روت ہو رہا ہے. یہ سب ہو رہا ہے اچھی طرح سے. شیطان پکڑے گئے ہیں، سب آ گئے. یہ رمضان چاہتا ہے کہ جیسے آپ رمضان میں یہاں آ گئے اور دوسرے مہینوں میں ایسے آؤ، تو شیطان کی پکڑ کو دور کرو. شیطان تمہیں روکنے نہ پائے. لیکن کمزوری یہ ہے کہ جیسے ہی عید کی نماز ہوتی ہے اور لوگ گھر تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، ادھر شیطان چھوڑ دیے جاتے ہیں. پھر تو وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بٹھانے شروع کر دیتے کہ آپ بھی چلے گئے تھے، اچھا بیٹھو تو ابھی تو، اور آپ بھی چلے گئے تھے اور آپ بھی چلے بیٹھو تو. تو اللہ سے مانگ لو کہ اللہ جب مجھے اپنے گھر میں ایک مرتبہ بلا ہی دیا تو مرتے دم تک یہیں رکھ لے. ایسی آرزو کر لو بابا، یہ امتحان ہے ہمارا. جب ایک مرتبہ تو نے بلایا اور اپنے گھر میں، تو اس سے بہتر پاک جگہ تھا اسی گھر میں رکھ لے. ہم مر کے ہی اس گھر سے نکلیں. مرنے کے بعد تو یہاں آتے ہی نماز جنازہ ہوتی ہی رہتی ہے. جیتے جی آؤ، آرزو کرو ایسی. یہ نہیں کہ بس پڑھ لیا فرصت ہو گئی. اور جو کرتے ہیں کرتے ہیں. در حقیقت رمضان ایک امتحان ہے. اس امتحان میں جو پاس ہو جائے گا نا اس کو اس گھر میں رکھ لیا جائے گا. جو پاس ہو جائے گا امتحان میں، امتحان ہو رہا ہے اس کو یہاں رکھ لیا جائے گا. اور جو پاس نہیں ہوا اس کو کہا جائے گا جاؤ پھر محنت کرو، کوشش کرو، پھر آنا یہاں. کسی اللہ والے نے کہا اور خوب کہا ہے، اچھا کہا ہے. وہ کہتا ہے بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن کی برون سے درج کر دی کہ درون خانہ آئی. میں تو خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گیا تھا، اور طواف صرف اسی گھر کا ہے. ہمیں یہاں جو چیز نہیں ملتی ہے وہ طواف ہے. طواف خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا. اور یہ چکر لگانا کیا ہے؟ خانہ کعبہ شمع ہے، حاجی پروانہ ہے. یہ اس پر جو ہے نثار ہونا چاہ رہا ہے، جان چھڑکنا چاہ رہا ہے. خانہ کعبہ شمع ہے
حاجی پروانہ ہے، معتمر پروانہ ہے، پروانے چکر لگاتے ہیں شمع کا، حاجی بھی چکر لگا رہا ہے. یہ صرف چکر نہیں ہے، یہ اس پر قربان ہونا. اسی لیے جتنا پشتے دیوار سے قریب ہو کر کے آپ طواف کریں گے وہ طواف اتنا معنی خیز ہوگا، کیونکہ آپ شمع کے قریب آ گئے ہو. بالکل بس سمجھ لو. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گیا تھا، لیکن پاسبانان حرم نے ہمیں اندر جانے سے روک دیا. ہم آپ اندر نہیں آ سکتے، ہم کو روک دیا. پھر خود ہی کہتے ہیں کہ جانتے ہو روکتے وقت مجھ سے کیا کہا؟ کہا گھر سے باہر رہ کے کیا کام کیا، اچھا کہ گھر کے اندر بھی آنے کی ارادہ ہے. جاؤ پہلے اپنا باہر کام ٹھیک کرو پھر اندر آؤ. ہاں یہ بات سمجھ. اور کچھ لوگ اس کا الٹا سوچتے ہیں کہ ابھی جتنا گناہ ہے سب پیٹ بھر کے کر لو، آخر میں داڑھی بڑھا لینا، خوب توبہ کر لینا اچھے سے، اور آ کے مسجد کے گوشے میں بیٹھنا. اور پیر اگر مسجد نہ روت کو جا روت، بڈھا اگر مسجد میں نہ جائے گا تو پھر کہاں جائے؟ یہ الٹی گنگا آپ بہا رہے ہو، الٹی گنگا بہا رہے ہو. کہ پہلے جو کچھ کرنا ہے پیٹ بھر کے کر لو، بعد میں توبہ کر کے غسل کر کے پھر صاف ستھرے ہو جانا. نو 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 نو، یہ نہیں ہے بابا. جو جوانی کی عبادت ہے بڑھاپے کی نہیں ہے، اس لیے کہ جوان سے گناہ کے امکان زیادہ ہے. بوڑھا کیا گناہ کرے گا؟ سکت ہی نہیں. بوڑھا آدمی اگر مسجد میں نہ جائے کہاں جائے گا؟ گھر والے بھی اس کے کھانسنے سے تنگ ہوتے، کیا پٹ پٹ لگایا تم نے، کیا بیٹھ کے مسجد میں کھانسو. تو اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، باہر ٹھیک کیجئے، پھر وہاں جائیے، پھر وہاں جائیے. تو کھلے دل سے ہم اور پوری امت اس ماہ مبارک کا، ماہ صیام و قیام کا استقبال کر رہی ہے، کھلے دل سے. سب اس کے آنے سے ہم خوش ہیں، ناراض نہیں. تاجر تو خوش ہیں، پہلے سے اپنا چھپرا لگا دیا کہ چلو کمائی ہو جائے گی. لیکن خدا کی قسم ان تاجروں سے زیادہ پرہیزگار خوش ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے مغفرت ہو جائے. آپ کو کمائی کی فکر، کما لیجیے، جس کی جو کمائی کی فکر ہو کر لیجیے. کچھ لوگ یہ ہیں کہ سب ہمارے اب گناہ معاف ہوں گے کیونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، انشاءاللہ خوب رحمتوں میں نہا لیں گے. 10 دن رحمت کے ہیں، انشاءاللہ خوب رحمتوں کے چھیٹوں میں نہائیں گے. اور 10 دن جو ہے مغفرت کا، انشاءاللہ ہم سب کی مغفرت ہوگی. اور 10 دن جہنم سے گردن کے آزاد ہونے کا، انشاءاللہ سب کی گردن جہنم سے آزاد. تو تم کمائی کر کے، وہ کمائی کر کے خوش ہو، ہم یہ کمائی کر کے خوش ہیں. تمہیں وہ خوشی مبارک، ہم کو یہ خوشی مبارک. کچھ لوگ ایسا دھندا کرتے ہیں کہ وہاں سے ہٹتے ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ. اس کے 3 حصے ہیں. 10 دن اتنی رحمت برستی ہے، اتنی رحمت، صبح کو بھی برستی ہے، شام کو بھی برستی ہے، رات کو بھی برستی ہے، دن کو بھی برستی ہے. 10 دن صرف رحمت برستی ہے. خدا کرے سب خوب نہا لیں اچھی طرح سے پوری. اور 10 دن جب رحمت نے دھو ڈالا سب کے گناہوں کو، مغفرت شروع ہو جاتی. خدا کرے سب کی معافی ہو جائے. یہ سب آرزو کرو بڑی بڑی کہ اللہ رمضان جانے نہ پائے، ہم سب بخشے جائیں. ہم ہی نہیں، ہمارے جو پردہ کرنے والے اسلاف و بزرگ سب کی مغفرت کریں. پوری امت کے اللہ مغفرت کریں، صرف اپنے لیے نہیں. لوگ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرے، پوری امت کے لیے کرو بابا، پوری امت کے لیے دعا کرو. یہ اپنی ان کی کیا بات ہے، پوری امت کے لیے. تو آپ کو سنا دوں ایک چیز. قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی زیادہ نیکی نہیں ہوگی، اس کے نامہ اعمال کوئی زیادہ نیکی نہیں ہوگی، اور قریب تھا کہ وہ جہنم میں چلا جائے. لیکن اہل بہشت جنتی دیکھیں گے اس آدمی کو تو کہیں گے یہ وہی ہے. جنتی پہچانتے کتنا ہے، یہ وہی ہے جو سب کے لیے دعا کرتا تھا، پوری امت کے لیے دعا کرتا تھا. دوسرے جنتی فوراً کہ ہاں یہ وہی ہے. اللہ کیسی دکھا دیا تو نے جنت کو، کیسی نگاہ ملنی چاہیے. پہچانیں گے اس قسم کے آدمی ہوں گے بہت. یہ نہیں کہ ایک ہوگا یہ وہی ہے. کہاں وہی ہے؟ کہا چلو یہ سب کے لیے دعا کرتا تھا، آج ہم جنتی لوگ اس کے لیے دعا کرتے. دیکھا آپ نے. اور یہ تو ہوتا ہی ہے. آپ کسی کی زیارت میں جاتے تو آپ کی زیارت میں آتا ہے کہ نہیں آتا. کچھ لوگ تو اسی لیے جاتے کہ ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے یہاں کون آئے گا. نیکی سمجھ کے نہیں جاتے، نہیں جائیں گے تو ہمارے یہاں کون. تو مردے کو ہم کھانا نہیں دیں گے تو ہم کو کون دے گا. لیکن جنتی کا معاملہ الگ ہے. جنتی کہیں گے چلو ہم سب اس کے لیے دعا کریں. کہ اللہ یہ سب کے لیے دعا کرتے، ہم اس کے لیے دعا کرتے تھے تو اس کو بخش دے. تو وہ ارحم الراحمین ہے. تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جیسا وہ رحم کرتا ہے. وہ ارحم الراحمین، وہ رحمان الرحیم ہے. جب جنتیوں کے ہاتھ اٹھیں گے اس کی دعا کے لیے کہ اللہ اس کو بخش دے، فوراً قبول کر لے گا. تو یہ نہ کہو کہ کوئی کسی کے کام نہیں آتا. اللہ کے نیک بندے یہاں بھی دوسروں کے کام آ رہے ہیں اور وہاں بھی کام آئے. ان کی دعا سے وہ بخشا جائے گا. اور اگر کوئی کسی کے کام نہیں آتا تو یہ شفاعت کس کا نام ہے؟ شفا کے مطلب سمجھتے ہو آپ؟ نہیں جانتے کہ کیا شفا کا مطلب ڈبل. وہ گنہگار تنہا ہو گیا تھا، کوئی آگے پیچھے نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، ماں باپ وغیرہ کوئی ساتھ نہیں دیں گے، وہاں بال بچے بھی ساتھ نہیں دیں گے. جس کے لیے ہم یہاں مرے جا رہے ہیں وہ ذرا بھی نہیں آئیں گے ہمارے پاس. وہ یہی ٹھنگا دکھا دیتے ہیں وہ سب کہ آپ جلدی سے جاؤ، جلدی خالی کرو، ہم بیٹھیں گے. شفا کے معنی ہیں 2 کے. یہ اب تک تنہا تھا گنہگار، جب اس کا شفاعت کرنے والا ڈبل ہو گیا. کوئی اللہ کا بندہ آیا اور اس نے شفاعت کی، اللہ اس کو بخش دے، قدرت بخش دے گی. یہ شفاعت. یہ ضرور ہے کہ در شفاعت حضور کھولیں گے. سب سے پہلے جو ہے شفاعت کا دروازہ حضور کھولیں گے. اور حضور جس وقت شفاعت کریں گے جانتے ہو، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے، بس دعا ہی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ قدرت خود کہے گی کہ اب سجدے سے سر اٹھا لو. ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھا لیجیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھا لیجیے. اتنا بڑا سجدہ ہے کہ اٹھا ہی نہیں رہے ہیں، اور رو رو کے جو ہے امت کی شفاعت کی تمہید باندھ رہے ہیں.
حکم ہوگا اپنا سر اٹھا لیجیے، ارفع راسک یا امام، ایک تو یہ ہوگا سر اٹھائیے، جب اٹھانے کا حکم ہوگا تو اٹھائیں گے، اور یہی قدرت ہم سے بھی، جو ہم کہیں وہ کرو اور جس سے روکیں رکو، تو اب اٹھائیے سر، اپنا سر مبارک اٹھا لیجیے، سل، اب دوسرا حکم ہوگا مانگیے، سر اٹھا لیجیے مانگیے، ابھی کچھ کہا بھی نہیں، دوسرا حکم آ جائے گا سل تو تھا، مانگیے جو مانگیں گے ہم سب دیں گے، سن رہے ہو کیا کرم ہے اس کا، اس کی سل تو تھا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، وشفا تو شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، سب کی شفاعت خدا کرے سب بخش دے گا، سب کی مغفرت ہو جائے، سب کا بھلا ہو جائے، سب کی امید پر آئے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔